أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 168 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 3 تا 4 کا، یعنی 2 آیات آج بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ بالکل ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو قرآن کریم نے مشغول رکھا میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے، تو میں اسے اس سے افضل عطا فرماؤں گا جو سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا قول نقل کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کہ اللہ فرمانے کہ قرآن کریم نے جس کو مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے، دعا مانگنے سے، تو ایسے شخص کو اللہ فرماتے میں اس سے افضل عطا فرماؤں گا جو سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں. یہ قرآن کے ساتھ مشغول رہنے کی برکتیں ہیں کہ بغیر مانگے اللہ مانگنے والوں سے بھی بڑھ کر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے،
اور جو مر گیا گلا گھٹنے سے اور چوٹ لگنے سے اور اوپر سے گر کر اور سینگ لگنے سے، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور جسے ذبح کیا گیا ہو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ آج مایوس ہو گئے ہیں کفر کرنے والے تمہارے دین سے، پس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پھر جو لاچار ہو گیا بھوک میں بغیر اس کے کہ وہ مائل ہو کسی گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے؟ فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور شکاری جانوروں کا شکار، جنہیں تم سکھاتے ہو شکار پر دوڑانے کے لیے، تم انہیں سکھاتے ہو اسی طرح جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑے رکھیں تمہارے لیے، اور لو شکار چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور 4 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں، ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی ربط کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں ربط آیات کے ذیل میں۔ پہلی بات ربط آیات میں لکھی گئی ہے، گزشتہ آیات میں حرام جانوروں کی حرمت کی طرف اشارہ تھا کہ حلال تو ہر شے ہے سوائے وہ جو تلاوت کر کے بتا دیا جائے، تو جو حرام جانور ہیں ان کی طرف اشارہ تھا۔ اب کیا ہے آج کی آیات میں انشاءاللہ، اب حرام کردہ جانوروں کی تفصیل کا بیان ہے، کچھ جانور جو کہ حرام کیے گئے ان کا تذکرہ آج کی نشست میں آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے تشریح میں ہم سمجھتے ہیں ان کا ایک مختصر خاکہ یا جائزہ پیش کیا جاتا ہے تعارف کے ذیل میں۔ شروع میں چند باتیں تعارف کے ذیل میں۔ سب سے پہلی بات حرام جانوروں کا بیان، کن باتوں کو، کن جانوروں کو حرام کیا گیا ان کا کچھ تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، بہت قیمتی بات، دین اسلام کی تکمیل کا اعلان، یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تعارف کے ذیل میں لکھا ہے اہل ایمان کے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کرنے کا بیان، اللہ نے اسلام کو ایز اے دین کے طور پر، ایز اے سسٹم آف لائف، ایز اے کوڈ آف لائف قبول بھی فرمایا اور پسند بھی فرمایا، یعنی قبول بھی یہی ہوگا اور پسند یہی فرمایا کہ دین کے طور پر اسلام کو اختیار کیا جائے، یہ بیان بھی آئے گا۔ اور آخری بات لکھی گئی ہے تعارف کے ذیل میں، شکار پر جانور چھوڑتے وقت اللہ کا نام پڑھنے کا حکم یا اللہ کا نام لینے کا تذکرہ، یہ بات بھی آئے گی انشاءاللہ آج کے نشست میں۔ ناظرین کرام، تجزیے کا بیان ہوتا ہے اس کے بعد، تعارف کے بعد ہم تجزیہ کرتے ہیں، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع ہے یا سب ٹاپک جو زیر گفتگو آتا ہے اس کو سمجھتے ہیں تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ المائدہ آیات 3 تا 4 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3، حرام کردہ جانوروں کا بیان، تکمیل دین اور اتمام نعمت کا بیان۔ طویل آیت ہے، 3 باتیں لکھی گئی ہیں یہاں پر، حرام کردہ جانوروں کا بیان، تکمیل دین کا بیان اور اتمام نعمت کا بیان۔ اتمام کا مطلب تمام کر دینا، مکمل فرما دینا، اس کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 کا تجزیہ ہے، پاکیزہ چیزوں کی حلت اور شکاری جانور کے ضمن میں احکام۔ حلت کا مطلب حلال ہونا، پاکیزہ چیزیں یا پاکیزہ جانور حلال کیے گئے، پاکیزہ چیزوں کی حلت اور شکاری جانوروں کے ضمن میں احکام، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح کی طرف۔ پہلی آیت نمبر 3 آج کے مطالعے کے اعتبار سے آیت بھی طویل ہے اور تشریح بھی بہت طویل ہے، بہت ہی طویل ہے، اس لیے توجہ زیادہ ضروری ہوگی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح۔ آئیے آیت نمبر 3 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا،
حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے اور چوٹ لگنے سے اور اوپر سے گر کر اور سینگ لگنے سے اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو اور جسے ذبح کیا گیا ہو بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ آج مایوس ہو گئے کفر کرنے والے تمہارے دین سے، پس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پھر جو لاچار ہو گیا بھوک میں بغیر اس کے کہ وہ مائل ہو کسی گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا تفصیل ہے اس آیت میں۔ آئیے اس تفصیلی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافی وقت لگے گا، اس لیے ذہناً تیار پہلے سے رہنا ہوگا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے حرام کردہ چیزوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حرام کی ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے ان میں سے چند کا بیان۔ ناظرین نوٹ کیجئے گا، یہ مطلب نہیں کہ یہ 4 باتیں بھی ہم سمجھیں گے وہی حرام ہیں، نہ، بلکہ قرآن میں اللہ نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ان میں سے 4 باتوں کا بیان اس ایک آیت میں آ رہا ہے، اور یہ بیان پہلے بھی آ چکا ہے، ابھی حوالہ اس کا پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات حرام کردہ چیزوں کا بیان۔ دوسری بات لکھی گئی ہے تشریح میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ 4 باتوں کی حرمت: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ ناظرین کرام اگلا حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، البقرہ میں تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ اگلا نقطہ تشریح میں لکھا گیا ہے ان کا بیان سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں آ چکا ہے۔ ان کا بیان سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں آ چکا ہے۔ آئندہ مزید تفصیل آئے گی سورۃ الانعام آیت نمبر 146 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں۔ ناظرین کرام آپ بھی نوٹ کیجئے گا، ان 4 باتوں کا ذکر آگے مزید آئے گا انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 146 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں بھی۔ اس سے قبل البقرہ آیت 173 میں تفصیل آ چکی ہے، اس کا اشارہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ آگے مردار کی کچھ تفصیلات اس مقام پر ہیں۔ 4 باتیں حرام نا، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں اس آیت میں مردار کی کچھ وضاحتیں کی گئی ہیں، ان کو سمجھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ لکھا ہے آگے مردار سے مراد وہ مویشی جسے نہ ذبح کیا گیا ہو اور نہ ہی شکار کیا گیا ہو بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے مرا ہو، اور یہ حلال جانور کی بات ہو رہی ہے۔ ساری بات ہے وہ جو ہم نے سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں پڑھا تھا کہ مویشی چوپائے حلال کیے گئے نا، ان کی بات ہو رہی۔ کیا مراد؟ مردار سے مراد وہ مویشی جسے نہ ذبح کیا گیا ہو نہ ہی شکار کیا گیا ہو بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے مرا ہو، ذبح نہ کیا جا سکا، طبعی طور پر اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تھا وہ بکرا، ویسے تو حلال ہے بکرا اس کا گوشت کھانا، مگر اگر وہ اس طرح کہ ذبح نہ کیا جا سکا اور وہ اپنی طبعی موت مر گیا تو یہ مردار کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ آگے اس کا ایکسیپشن ہے، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، حدیث کی روح سے 2 باتیں۔ حدیث کی روح سے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ مسکراہٹ آ گئی نا چہرے پر، اب ٹڈی کھانے کی شاید نوبت نہ آ سکے لیکن مسئلہ تو بیان ہو گیا، اور حدیث مسند احمد میں ہے کہ 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال اور حرام کی تفصیل بیان فرماتے تھے، چنانچہ قرآن فرماتا ہے، نوٹ کیجئے گا، سورۃ الاعراف آیت 157، الاعراف آیت 157، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ اجازت اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آپ نے حدیث میں تفصیل بیان فرما دی۔ کیا؟ حدیث کی روح سے 2 مردار حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ خون سے متعلق ہے۔ خون سے مراد کون سا خون ہے؟ لکھا ہے خون سے مراد وہ خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت تیزی سے اس کے جسم سے نکلتا ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے یہ خون حرام ہے، اس کو استعمال میں لایا نہیں جا سکتا۔ اس کو کہا جاتا ہے دمم مسفوحہ، دمم مسفوحہ، مسفوح بہتا ہوا خون۔ یہ وضاحت سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں لکھوائی تھی نا،
سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ایک اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ خون حرام کر دیا گیا، مگر کون سا خون؟ وہ بتایا گیا سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں، بہتا ہوا خون، جس کی وضاحت یہ جو اسکرین پر موجود ہے۔ خون سے مراد وہ خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت تیزی سے اس کے جسم سے نکلتا ہے۔ تو مردار بھی حرام کر دیا گیا اور خون بھی حرام کر دیا گیا۔ ناظرین کرام اگلی بات کی طرف چلتے ہیں جو قرآن نے تفصیل عطا فرمائی، مردار ہی کی جو از خود مر گیا نا، ذبح نہ کیا جا سکا، اس از خود مر جانے کی شکلیں کیا کیا ہیں، ان کے حوالے سے آگے لکھا ہے، تشریح میں دیکھیے گا، دیگر حرام کردہ جانور، اس کے حوالے سے 6 باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ پہلی بات، نمبر 1، گلا گھٹ جانے سے مرنے والا، دم گھٹ گیا اور وہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکا تو طبعی موت مر گیا، یہ مردار کی کیفیت میں آ جائے گا، یہ مردار کی کیٹیگری میں آ جائے گا، یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح چند اور اقسام، پہلی بات ہم نے پڑھ لی، گلا گھٹ جانے سے مرنے والا، نمبر 2، چوٹ لگنے سے مرنے والا، نمبر 3، اونچی جگہ سے گر کر مرنے والا، نمبر 4، دوسرے جانور کی سینگ لگنے سے مرنے والا، نمبر 5، کسی درندے کے شکار سے مرنے والا، درندے نے شکار کر لیا کسی جانور کو اور وہ مر گیا۔ اب یہ ساری صورتیں کیا ہیں کہ یہ مر گئے، یہ ذبح نہیں کیا جا سکا، یعنی یہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکا تو حلال نہیں۔ ہاں اگر کسی درندے نے شکار تو کیا مگر ابھی وہ زندہ ہے اور ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہوگا، ادروائز حلال نہیں ہوگا۔ یہ 5ویں شکل تھی۔ چند باتیں اور بھی نمبر 6 کے طور پر اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بتوں کے تقرب کے لیے نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیے جانے والے جانور اور فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ ظاہری بات ہے کہ بتوں کی پرستش کرنے والے بتوں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے، تو یہ نصب شدہ پتھر، تو یہ مخصوص مقامات ہوتے تھے جہاں پر جانور ذبح ہوتا تھا اور اللہ کی بجائے غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا تھا، اللہ کے بجائے بتوں کے لیے ذبح ہوتا تھا۔ جبکہ جانور جب بھی ذبح کیا جائے اس پر نام کس کا لیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور اس سے تقرب بھی کس کا مقصود ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ راضی کرنا کس کو مقصود ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ تو ایک تو مشرکین کی حرکتیں تھی کہ وہ بتوں کے نام پر نصب شدہ پتھروں پر جا کر مخصوص مقامات پر جا کر جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، حالانکہ تقاضا کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی چاہو ذبح کر سکتے ہو۔ اصل شے کیا ہے؟ ذبح کرتے وقت جانور پر صرف اللہ کا نام لیا جائے، اور ذبح بھی کیا جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور کسی اور کی رضا یا تقرب مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس تشریح کے نقطے میں تھی، فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ یہ جوئے بھی کھیلتے تھے اور فال کے تیر استعمال کرتے تھے، یہ گوشت کی تقسیم بھی کرتے تھے، فال کے تیر استعمال کرتے تھے، اور تکے لگاتے تھے، قسمت آرائی کرتے تھے، اس سے کسی کی حق تلفی بھی ہوتی تھی اور اس طرح کے غلط کام ہوا کرتے تھے، اس سب سے روک دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام تشریح کیونکہ خاصی تفصیل طلب ہے اور ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی، بلکہ بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور 4 کا، اور وقفے سے پہلے آیت نمبر 3 ہی کی تشریح بیان ہو رہی تھی اور اب بھی اسی کی تشریح کا بیان جاری ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک سے پہلے جو باتیں ہوئیں، مردار کی چند اقسام کو ہم نے سمجھا، اور اللہ کے سوا بتوں کے لیے جانور کو ذبح کرنے کو حرام قرار دیا گیا، اور یہ کہ فال کے تیر اور قسمت آرائی کر کے گوشت کی تقسیم، یہ جوئے وغیرہ کے معاملات کرنا، ان سے بھی روکا گیا۔ بات کو آگے بڑھاتے، تشریح ابھی باقی ہے۔ لکھا ہے نسب بت کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہر اس بیٹھک یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شرکیہ اعمال کے لیے مخصوص ہو۔ یہ ذکر ہوا تھا نا، خاص جگہوں پر جا کر اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا علم رکھتے ہیں، تو کسی خاص جگہ پر جا کر ذبح کرنے کا معاملہ نہیں۔ ہاں وہ جو حج کے موقع پہ قربانی کی جاتی وہ تو حدود حرم میں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہے، ادروائز جو جانور ذبح کرنے کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ خاص جگہیں ہوتی تھی مشرکین کی، شرکی اعمال بھی کرتے تھے، غیر اللہ کی پرستش بھی کرتے تھے، اور غیر اللہ کے لیے بتوں کے لیے جو ہے وہ قربانیاں پیش کرتے تھے، اس سے ان کو روکا گیا۔ ناظرین کرام یہ آیت طویل ہے، اس کا ایک حصہ تو یہ حرام جانوروں سے، حرام کردہ باتوں سے متعلق تھا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلا حصہ بہت قیمتی ہے، بہت انقلابی ہے، آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس آیت کا دوسرا حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری یوم عرفہ کے دن نازل ہوا،
یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جب حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور 10 ہجری رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واحد اپنا حج ادا فرمایا تھا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ آج کے دن الیوم، الفاظ الیوم آج کے دن لکھا ہے تشریح میں، آج کے دن سے مراد جس روز یہ آیت نازل ہوئی اور آنے والا سارا دور ہے۔ کیوں؟ اب جو دین مکمل کیا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی، وہ تا قیامت ہے، تو وہ دن بھی مراد اور قیامت تک آنے والا سارے کا سارا دور بھی مراد ہے۔ آگے لکھا ہے اہل ایمان کے لیے دین اسلام کے غلبے کی خوشخبری اور کفار کے لیے مایوسی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرما رہے اور ساتھ ہی فرما رہے کہ کفار تو اب مایوس ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آگے کہا گیا، لکھا ہے تشریح میں، کفار سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید۔ خوف کس کا رکھنا چاہیے؟ اللہ کا۔ کیوں؟ مرنے کے بعد جواب کس کو دینا ہے ہم نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کفار سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید۔ ناظرین کرام، یہ جو آج ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں اور بندوں کے خوف سے اللہ کی شریعت کی بات ہی نہیں کرتے، یا شریعت کے احکامات کی بات نہیں کرتے، اور اس لیے عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ شریعت کا نفاذ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، بندوں سے نہ ڈرو، کیونکہ مرنے کے بعد ہم نے جواب بندوں کو نہیں دینا بلکہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آیت کے اس حصے میں 3 بڑی انقلابی باتیں اور عظیم باتیں، آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے آگے تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خصوصی انعام عطا کرنے کی بشارت۔ وہ 3 انعامات کون سے ہیں؟ پہلے لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر تفصیل سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 تکمیل دین کے مکمل کیے جانے کا اعلان۔ نمبر 2 اتمام نعمت کے مکمل کر دیے جانے کا اعلان۔ اور نمبر 3 شریعت اسلامی کا امت مسلمہ کے لیے انتخاب۔ یہ اسلام، یہ دین اسلام، یہ شریعت ہمارے لیے کس نے پسند کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کا بیان ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، اب ان 3 باتوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے لکھا ہے سب سے پہلی بات، تکمیل دین سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اس کے حوالے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 2 3، پہلی بات میں 3 باتیں اسکرین پر آئیں گی انشاءاللہ۔ شریعت کے تمام اصول، احکام اور ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے۔ دین کی تکمیل سے مراد تمام اصول، احکام اور ہدایات جو مکمل کر کے نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ دوسری بات، اس تکمیل دین کے حوالے سے احکام پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ اور نمونہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ذریعے اہل ایمان کو عطا کر دیا گیا۔ جو دین اللہ نے دیا اس کا عملی نمونہ رسول اللہ کی حیات طیبہ سے ملے گا، ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو دین پر عمل ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اس ضمن میں تیسری بات، تا قیامت اب زندگی کے کسی پہلو، خواہ وہ معاشرتی، معاشی یا سیاسی ہو، کسی نئے اصول کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ نے تمام اصولی ہدایات اور بنیادی تعلیمات عطا فرما دی ہیں۔ ہاں، دین قیامت تک جائے گا، تو اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو قرآن و سنت ہی کی رہنمائی ہے کہ اجتہادی بصیرت رکھنے والے علماء اجتہاد کر کے کسی جدید یا نئے مسئلے کا حل پیش کر دیں گے۔ لیکن دین کیونکہ مکمل کر دیا گیا، اب کسی نئی اضافی تعلیم کی یا اور کسی اصولوں کی گنجائش باقی نہیں بچی۔ 3 باتیں سمجھ رہے تھے؟ تکمیل دین کی بات مکمل ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اتمام نعمت، آئیے اس کو سمجھیں۔ اتمام نعمت سے مراد ایسی جامع ہدایت و احکام کا عطا فرما دینا جن سے دنیاوی زندگی کی کامیابی کے ساتھ اخروی نجات بھی حاصل ہوتی ہے۔ نعمت مکمل کر دی، اللہ نے دین دیا نعمت کے طور پر۔ ناظرین کرام، اللہ نے دین دیا نعمت کے طور پر۔ آج مسلمانوں میں سے وہ بغاوت پر اتر آنے والے جو شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، سوچنا چاہیے اللہ فرماتا ہے دین مکمل فرما دی، اللہ فرماتا ہے نعمت مکمل فرما دی، تو دین اللہ نے زحمت کے طور پر نہیں دیا بلکہ دین اللہ نے نعمت کے طور پر دیا، جس سے دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی اصل کامیابی ملتی ہے۔ اور اتمام نعمت کے ذیل میں اگلی بات لکھی ہے، مسلمانوں کو غلبہ عروج عطا کرنا جن کے ذریعے وہ دین حق کے احکامات کو جاری و نافذ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عروج بھی عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہو۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھانے کے لیے نہیں دیا، سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا کہ انفرادی اجتماعی دونوں سطح پر اس پر عمل کیا جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ پورے کے پورے دین پر عمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد تیسری بات وہ ہے شریعت اسلامی کا انتخاب۔ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ یہ تیسری بات تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اب۔
لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کیا گیا جو ہر حیثیت سے کامل اور مکمل ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا مطالبہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، بڑی انقلابی باتیں ہیں اس ایک آیت کے ان حصوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اسی کے تسلسل میں لکھا ہے یہ شریعت ہر زمانے، ہر خطے اور ہر قوم کے لیے تا قیامت ہے، ہر دور کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، مگر آج کی دنیا کے مسائل پر جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ماننا ان کو بھی پڑتا ہے کہ جو تعلیم الہامی ہدایت کے ذریعے ملے گی، ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے ملے گی، ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہوگا۔ پھر کسی اور موقع پر کافروں کی اور غیر مسلموں کی کوٹیشنز بھی آپ کے سامنے دلیل کے لیے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ گو کہ دلیل ان کی کوٹیشنز نہیں، دلیل تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات ہوگی اصل میں۔ آگے اس آیت کے آخر میں یہ ذکر آیا تھا کہ حرام تو خیر منع ہے، مگر کب اس کی اجازت بحالت مجبوری دی جا سکتی ہے۔ حرام تو منع ہے، مگر کب اس کی اجازت بحالت مجبوری، اس کا بیان ہے آخر میں اس آیت کے۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے حرام سے استفادے کی دو شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی۔ نمبر 1، اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز نہ کرے۔ مراد ہے کہ حرام کو حرام ہی سمجھے۔ آدمی اتنا لاچار ہو گیا بھوک سے۔ جی ناظرین کرام، حرام سے فائدہ اٹھانا محلات بنانے کے لیے نہیں ہے، اس کی اجازت جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں ہے کہ حرام خوریاں کر کر کے جو ہے جناب کیا کرے، مجبوری بڑی آ گئی، نہیں۔ جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اجازت۔ حرام ذرائع سے آمدنی کمانا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جان جا رہی ہو تو اس کی اجازت کیا دی گئی؟ نمبر 1، اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز نہ کرے۔ نمبر 2، لذت مطلوب نہ ہو بلکہ بھوک پیاس سے جان بچانا مقصود ہو۔ یعنی کہ لذت لے کر ہڑپ کر رہے مال حرام کو نہیں، جان جا رہی ہے تو جس سے جان بچ جائے اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی یہاں پر گنجائش اور اجازت دی گئی ہے۔ اسی کے ذیل میں آخری بات، حرام کے ذیل میں آخری بات، حرام بہرحال حرام ہی ہے۔ گنجائش تو دی گئی مگر حرام بہرحال حرام ہی ہے۔ استعمال کرنے والے شخص کو صرف اضطراری حالت کی وجہ سے معافی ہے۔ اضطراری حالت مجبوری ہے، جان جانے کا خطرہ ہے تو گنجائش دی گئی، ورنہ حرام حرام ہی رہے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم سکھاتے ہو شکار پر دوڑانے کے لیے، تم انہیں سکھاتے ہو اسی طرح جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑے رکھیں تمہارے لیے، اور لو شکار چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 کا۔ آئیے چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ حلال و حرام کے حوالے سے چند ہدایات اور عطا کی گئی اس آیت میں۔ اسی لیے کہا گیا تھا اس سورہ مبارکہ میں شریعت اور نفاذ شریعت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے تمام پاکیزہ چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیے جانے کا بیان۔ یہ بڑا پیارا لفظ قرآن کہتے ہیں پاکیزہ چیزیں حلال، یعنی وہ جس میں ہمارے جسم کو بھی نقصان نہ ہو اور ہماری روح کو بھی نقصان نہ ہو، یہ دونوں چیزیں پاکیزہ چیزوں میں داخل۔ اگلی بات، اس آیت سے حلال اشیاء کا دائرہ وسیع کر کے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا گیا۔ اللہ نے لسٹ نہیں دی، بتایا کہ پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور حلال بہت وسیع ہے۔ حرام کی تفسیر یا تو قرآن نے کچھ بتائی یا حدیث نے عطا فرمائی، تو کہا جائے گا ان حلال و حرام کی اشیاء کے حوالے سے ہر شے حلال ہے سوائے وہ جو حرام بتا دی گئی ہو۔ اگلی بات لکھی گئی ہے تشریح میں شکار کے متعلق احکام کا بیان، یعنی جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے نا، کتے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں کسی اور جانور کو شکار کرنے کے لیے، اس کے لیے تعلیم دی گئی۔ اس حوالے سے اگلی بات لکھی گئی ہے سکھائے ہوئے جانوروں کا شکار 2 شرطوں کے ساتھ حلال قرار دیا گیا۔ 2 شرطیں یہاں بھی ہیں۔ نمبر 1،
شکار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، شکار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ نمبر 2، شکاری جانور شکار کو اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے، خود نہ کھائے حتیٰ کہ اس سے شکار کو مار ہی ڈالا ہو، اور جس جانور کا شکار کرے وہ بھی فی نفس ہی حلال ہو۔ دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑنا پہلی بات، بسم اللہ پڑھ کر چھوڑنا پہلی بات، شکاری جانور کو جو شکار کرے گا، اور دوسری بات جس شکاری جانور کو چھوڑا وہ شکار کو خود نہ کھائے، اور چاہے وہ اس کو مار ڈالنے ہی پر آمادہ ہو چکا ہو مگر کھائے گا نہیں وہ اس کو، اور دوسری بات یہ شکاری جانور جس جانور کا شکار کر رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو حاصل کلام وہ پکڑے رکھے کھائے نہ، اور چھوڑے رکھے اپنے مالک کے لیے اور وہ اس کو ذبح کر لے تو حلال ہوگا، وہ اس کے لیے ادروائز حلال نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات ناظرین کرام تفاسیر میں مطالعہ کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد بہت قیمتی بات، احکامات کا بہت سارا بیان آیا، یہ پچھلی مدنی صورتوں میں بھی آیا تھا، تقوی کا بیان اس کے بعد ضرور آتا ہے، چنانچہ آگے لکھا ہے احکامات کے بعد تقوی اختیار کرنے کی تلقین کیوں؟ خوف خدا دل میں ہوگا تو احکامات پر عمل ہوگا، اور خوف خدا دل میں نہ ہو تو احکامات کی لوگ پرواہی نہیں کرتے۔ اسی لیے آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی ممانعت، اور جو یہ خلاف ورزی کریں حرام کو حلال کر لے، اللہ کے خلاف بغاوت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، فرمایا آگے لکھا ہے ایسا کرنے والے اس کی گرفت سے بچ نہ سکیں گے۔ اور آخری نقطہ اس آیت کے تشریح میں لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پورا حساب لینے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور 4 کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا، خاصی تفصیل آج بیان ہو گئی، بہرحال ضروری تھی۔ اب چلتے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ جس کا ذکر آیا کہ دین کو پسند تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بطور اسلام، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دین کی کچھ وضاحت کر دیں۔ دین کی وضاحت کر دیں۔ سوال یہ آیا کہ دین کو تمہارے لیے اللہ فرماتے پسند کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا، اس کی وضاحت درکار ہے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا انگلش میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ریلیجن کا، اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین۔ ریلیجن کہتے ہیں عرب انگلش ڈکشنری سے اگر آپ دیکھیں گے ریلیجن کہتے ہیں وہ ایک چند ہدایات کا مجموعہ چھوٹا سا جو زندگی کے انفرادی گوشوں کے لیے رہنمائی دے۔ انگلش میں ناظرین کرام اس کو آپ ڈکشنریز میں دیکھیے گا a set of instructions dealing with the individual life only۔ یہی وہ خناس یا یہی وہ گمراہی ہے کہ آج ہمارے بھی کہہ دیا جاتا ہے it's my personal affair, it's between me and my God, you have nothing to do with me, or it's a religion and religion has nothing to do with the state affairs۔ یہ تصور باطل ہے، اسلام کے بارے میں تصور درست نہیں۔ اسلام دین ہے جو انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 3 میں دین مکمل فرما دیا، اور البقرہ کی آیت نمبر 208 کا حوالہ دیا تھا پورے کے پورے دین میں آ جاؤ، اور البقرہ 85 میں پڑھ چکے ہیں، کچھ احکامات پر عمل کرو گے کچھ پر عمل نہیں کرو گے تو یہ قبول نہیں ہوگا، اس کی دنیا میں سزا ہوگی اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں کے حوالے سے رہنمائی بھی دیتا ہے اور اپنے اوپر عمل یعنی اپنے احکامات پر عمل، اور اسلام اپنے نفاذ کا ہم سے مطالبہ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی سعد، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو، خون کو، خنزیر کو اور جو کچھ بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے ان کو حرام کیا ہے، تو معاشرے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، تو اس کی کچھ وضاحت سنی ہوگی نہیں بات کہیں نہ کہیں؟ ہاں ناظرین الٹی سیدھی باتیں بہت اڑتی ہیں ہمارے یہاں۔ یہ بہت معروف ہوگی بات کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم، یہ 4 چیزیں 1 2 3 4 یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ پہلی بات کسی شے کی پروہیبیشن کے لیے، ممانعت کے لیے صرف حرام کا لفظ نہیں آتا۔ اسی سورۃ المائدہ میں آیت 90 اور 91 میں شراب اور جوے کی حرمت کا بیان آئے گا، حرام کا لفظ تو وہاں نہیں آیا، لیکن وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ہمیشہ ممانعت کے لیے حرام کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات یہ 4 باتیں عرب کے معاشرے میں بہت زیادہ رائج تھیں، اور آج بھی خنزیر سور کا گوشت نہیں کھایا جاتا دنیا بھر کے اندر، کھایا جاتا ہے کہ نہیں کھایا جاتا؟ آج بھی رائج ہیں۔ تو اتنی کثرت سے رائج تھیں اور آج بھی رائج ہیں کسی درجے میں، تو قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے رہنمائی دیتا ہے، ان کو فوکس زیادہ کیا گیا۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ باقی چیزیں حرام نہیں ہیں۔ کیا زنا حرام نہیں؟ کیا سود حرام نہیں ہے؟ تو پہلی بات لفظ حرام ہی سے کسی شے کی پروہیبیشن یا ممانعت نہیں ہوتی، اور بھی الفاظ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ 4 باتوں کا کثرت سے استعمال تھا اس معاشرے میں، ان کو فوکس کیا گیا۔ تیسری بات حرام قرآن حکیم میں اور بھی چیزیں کی گئی ہیں، اور حرام کی تفصیل قرآن کے ساتھ سنت رسول علیہ السلام سے بھی ملتی ہے۔ جی عقیل آپ کا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3 میں آیا کہ
تمہارے دین سے کفار مایوس ہو گئے ہیں اور بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور آج جو نا ہمارا ہم مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے. تو اس ڈر سے مراد کیا ہے اور ایسے اقدامات بتائیں کہ جس سے ہم یہ ڈر ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو سکیں. اس ڈر سے مراد کیا ہے؟ اور یہ ڈر ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سوال کریکٹ کر لیتے. یہ ڈر پیدا کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں وخشونی، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو. آج ہم سے مراد مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اجتماعی بات کر رہا ہوں. سود کا نظام کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس سے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ سود کا نظام ختم کر دیں گے تو کافر ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، یا سود کا دھندا ختم کر دیں گے تو ہماری تجوریاں جو ہے وہ خالی رہ جائیں گی. بے حیائی کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ بے حیائی کا معاملہ ختم کر دیں گے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں ہوگا. یہ خوف ہے مال کا، خوف ہے دنیا کا. اللہ کہتا ہے دنیا کا خوف نہ کرو، اللہ کہتا ہے کہ میرا خوف رکھو. ناظرین کرام، یہ کانٹے کی بات. آج ہم بندوں سے شاید ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. حالانکہ میں نے عرض کیا تھا نا تشریح میں، ہم نے بندوں کو جواب نہیں دینا مرنے کے بعد، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. مسلمان ہے تو سوچے نا، آج میں مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں گناہوں کے اندر مبتلا ہوں تو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس ڈر سے مراد اللہ کا یہ ڈر ہے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اور یہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن سبحان اللہ یہ ڈر پیدا کرتا ہے، بشرطے کہ قرآن توجہ سے سمجھ کر ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ بار بار پڑھا جائے. الحمدللہ ناظرین کرام، سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر چند سیگمنٹ. سب سے پہلے قرآنی معلومات. اب انشاءاللہ ہم چند صورتوں کے فضائل گاہے بگاہے پڑھیں گے. آج پہلا نقطہ ہے قرآنی معلومات میں اس حوالے سے سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ناظرین کرام، یہ وجہ ہے کہ کیو ٹی وی پر آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ الملک کی تلاوت و ترجمہ باقاعدہ پیش کیا جاتا رہا ہے اور پیش کیا جاتا ہے. اسی تناظر میں کہ رات کو سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے. ناظرین کرام، قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے. جن باتوں کو ہم نے خاصی تفصیل سے سمجھا، آخر میں ان کا ایک راؤنڈ اپ مختصر بیان. حاصل مطالعہ میں پہلی بات، حرام کردہ جانوروں کا بیان، مردار اور 4 چیزیں، اور پھر مردار کی کچھ اقسام کا ذکر بھی آیا، اور شرکیہ اعمال کی بھی نفی کا ذکر آیا تھا. اگلی بات حاصل مطالعہ میں دین اور شریعت کی تکمیل کا اعلان. یہ اعزاز نبی اکرم علیہ السلام کا کہ دین آپ پر مکمل ہوا، اور یہ سعادت اس امت کے لیے کہ اسے دین مکمل کر کے عطا کر دیا گیا. تیسری بات حاصل مطالعہ کے طور پر سکھائے ہوئے جانور پر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے، یعنی شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا جائے. اور آخری بات حاصل مطالعہ میں ہے اضطراری حالت میں حرام چیزوں کی بقدر ضرورت استفادے کی رخصت. جان بچانے کے لیے جبکہ حرام کے سوا کچھ نہ ہو تو رخصت دی گئی، مگر حرام حرام ہی رہے گا، یاد رہے. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ. اپنے اندر سے کچھ جوابات تلاش ہم کرتے ہیں جھانک کر. آئیے 3 سوالات کا جائزہ لیں. پہلا سوال، کیا ہم دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں، یا بس جمعے کی 2 اور رمضان کے 30 دن؟ ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ، نماز پڑھ لی اللہ کے لیے، حرام نہیں چھوڑ رہے، استغفر اللہ. جی آسان لگا تو لے لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا. یہ دین نہیں ہے، یہ تو نفس کی پرستش ہے. دین مکمل ضابطہ حیات ہے. کیا ہم اسلام کو دین یعنی مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں؟ سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا. دوسرا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم حلال و حرام کے احکامات کو جانتے اور اس پر عمل کرتے؟ دکان لینی ہوتی تو کتنی پاپڑ بیلتے، بچے کا ایڈمیشن کرانا تو کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. اسلام قبول کر رکھا ہے ہم نے معلوم کیا کہ اللہ نے کن باتوں کو حرام قرار دیا، اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کو حرام قرار دیا. کیا ہم معلوم کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے. تیسری اور آخری بات جائزے کے طور پر، کیا ہم دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شریک ہیں؟ گھر میں گلاس ٹوٹتا ہے میں غصہ تو آتا ہے، اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹنے میں غصہ آتا ہے، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے دین کی پامالی کو دیکھ کر، اللہ کے دین کی مغلوبیت کو دیکھ کر ہمیں کچھ کڑن ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر کی چھت گر جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. اسلام کی عمارت کدھر ہے آج؟ کوئی افسوس ہمیں، کوئی کڑن ہمیں، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں شرکت ہماری ہے یا نہیں؟
ہمیں اللہ سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ گزشتہ سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بھاری بات ہے۔ بہت آسان جواب، ہنٹ دی گئی تھی سورۃ الحج کی۔ سورۃ الحج پہلی آیت ہے، اے انسانوں۔ انہی الفاظ سے کچھ آیات روزانہ آپ سے معلوم کر رہے ہیں۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بھاری بات ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، پچھلے سوال کا درست جواب سورۃ الحج آیت نمبر 1 ہے۔ آج کا سوال اب اسکرین پر آپ کے سامنے، اے انسانوں اگر تمہیں دوبارہ زندگی کے بارے میں شک ہے تو جان رکھو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ الحج ہی میں، تلاش کیجئے گا، آسانی سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا یا رسول